بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students of class 9th, I am your Islamic teacher Maimuna. I hope you all are well and safe with your family at home. Student, as you know the pandemic of COVID-19, because of it I have started your lecture. So take out your book of Islamic and open the page number 17. سبق ہے ہمارا سورہ انفال رکوع نمبر 6 جس کی ہم آج ترجمہ اور تشریح جو ہے اسے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کیوں نازل کی. مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کر. اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے مسلمانوں کو کہ انہوں نے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے. جب ان کا مقابلہ کفار کے ساتھ ہو، جنگ ہو رہی ہے، انہوں نے کسی صورت میدان جنگ سے پیٹھ نہیں موڑنی اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اس ذکر کرنے سے کیا ہوگا کہ ان کے دل کو سکون ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا اقبال جاتا رہے گا. صبر سے کام لو، خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ آپس میں جھگڑا اور نفاق پیدا نہ ہو. اگر آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے کو الزامات دینا شروع ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا کہ اس سے فائدہ جو ہے وہ دشمن کو ہوگا اور جو کامیابی ہمیں حاصل ہونے والی ہے وہ ناکامی میں بدل جائے گی. اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکلے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے. اس آیت میں کفار مکہ کی مثال دیتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد سے متعلق ہدایت دی گئی ہے کہ جیسے وہ لوگ غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر لشکر کشی کرنے کے لیے نکلے ہیں، جبکہ مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم جہاد کے لیے نکلتے وقت ایسا طرز عمل کا مظاہرہ نہ کرنا، کیونکہ یہ مومن کے شایان شان ہی نہیں بلکہ مومنین کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کریں اور خلوص نیت سے کام لیں. ان کے ہر عمل میں خوشنودی الہی کے سوا کچھ بھی نہ ہو. اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھایا اور کہا آج کے دن لوگوں میں سے تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل لیا اور کہنے لگا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. شیطان ہی کفار کو اکسا کر اور اشتعال دلا کر میدان جنگ میں لایا تھا. قریش نے جب دارالندوہ میں اجتماع کیا تھا تو شیطان بھی وہاں بنی کنایا کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کر شریک ہو گیا. شیطان نے انہیں کہا کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہے اور تم بہت مالدار ہو، اس لیے آج کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا. مسلمانوں اور کافروں کے دونوں گروہ جب میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے تو شیطان نے ملائکہ کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھ لیا تو سمجھ گیا کہ ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت اس میں نہیں، تو وہ منہ پھیر کر پشت موڑ کر بھاگ گیا. اس کے متعلق ہم نے سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں پڑھا ہے آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا. آیات میں آپ نے پڑھا ہے شیطان نے جب آسمان سے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ معاملات جو ہیں وہ اب اس کے اختیار میں نہیں ہیں، تو وہ اپنی جان بچا کے میدان جنگ سے بھاگنے لگا. اسی موقع پہ ابو جہل نے اس سے کہا کہ تم ہمیں دغا دے کے کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اب ٹھہرنے کی ہمت نہیں، کہیں سخت عذاب میں نہ پکڑا جاؤں. اور یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو گیا. یعنی اسے یقین ہو چلا کہ یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے ہیں اس میں لشکر کفار کی ہلاکت جو ہے وہ یقینی ہے، اس لیے اپنی جان بچاتے ہوئے وہ وہاں سے فرار ہو گیا. ان آیات کے ذریعے مومنین کو جن کاموں کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو وہ ثابت قدم رہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. مصیبت کے وقت، کیونکہ جنگ جو ہے وہ مشکل پریشانی کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت صبر سے کام لیں
اور رضا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، یعنی جو جنگ کی جا رہی ہے باطل کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ اور جن باتوں سے مومنین کو منع کیا جا رہا ہے ان میں سب سے پہلے ہے کہ آپس میں اختلافات نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ بزدل ہو جائیں گے۔ نمبر 2، کفار کی طرح میدان جنگ میں اتراتے ہوئے نہ نکلیں بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ نکلیں، دکھاوا نہ ہو۔ امید ہے کہ رکوع نمبر 6 کی آیات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ Thank you students. You should pray from Allah to keep us all safe from COVID-19. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.